الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی تحیۃ الوضو کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی حدیث کی روشنی میں۔ تحیۃ الوضو جو ہے وہ وضو کے نفل کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے وضو کے 2 نفل ادا کیے ہیں، تو اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تحیۃ الوضو درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کافی مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کافی حدیثیں فرمائی ہیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اسے کم سے کم 1 یا 2 دفعہ دن میں ادا کر لیں، تاکہ ہمیں بھی وہ اجر و ثواب نصیب ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے بیان کیا ہے، فرمایا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں سامنے ہمارے بات آ جائے گی کہ تحیۃ الوضو کی فضیلت کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس طرح سے کہ اس کے قلب و ظاہر میں کی پوری توجہ ان 2 رکعتوں پہ ہو، تو ایسا شخص وہ ہوگا جس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یعنی جو شخص بالکل دھیان سے، اور اس کا دھیان ہر توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہی ہو، اور وہ تحیۃ الوضو جب ادا کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح سے ایک اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی، اور اس دوران دوسرے خیالات میں غرق نہ رہا، تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھی، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہوں گے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے وقت فرمایا، صبح کی نماز کے وقت، کہ اے بلال، اسلام میں وہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں اپنے سامنے سنی ہے۔ یعنی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھٹکھٹاہٹ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور، اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں جب بھی طہارت کی، دن یا رات میں کسی بھی وقت، تو اس طہارت کے بعد نماز ضرور پڑھی جتنے میرے لیے مقتدر تھی، یعنی جتنی میری صحت اور جتنی وقت مجھے اجازت دیتا تھا، یا جو میرے معاملات مجھے اجازت دیتے تھے، تو جب میں نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، میں نے نماز ادا کی۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی میں طہارت یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید جس کی وجہ سے میرا یہ مقام ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کے بعد یہ خود سمجھ سکتا ہے کہ تحیۃ الوضو کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے۔ اچھا، تحیۃ الوضو کے لیے ایک اور بات اب ہمارے سامنے مسئلے کے طور پر آ رہی ہوگی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وضو کر کے جس ٹائم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جماعت کا تقریباً وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وضو کے نفل ادا کر سکیں۔ تو مسائل کے اعتبار سے یہ کہ جب آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو اس تحیۃ الوضو کا اجر و ثواب اسی فرض نماز میں آپ کو ادا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت پہلے ہو، یعنی آپ نے بہت جلدی وضو کر لیا ہے اور آپ نے سنتیں بھی ادا کر دی ہیں، موقع یا غیر موقع جو بھی جس نماز کی آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ تحیۃ الوضو کر لیں گے تو بہت اجر و ثواب ہے اس کا۔ تحیۃ الوضو پہلے پڑھ لیں، گھر سے پڑھ کر چلے جائیں تو بہت اجر و ثواب ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ بہت آسان ہے کرنا، کہ وہ تو چونکہ گھر میں رہتی ہیں، انہیں گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہوتی، تو وہ تحیۃ الوضو کا اگر معمول بنا لیں گی، یا دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی ادا کر دیں گی، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ اپنا مقام بہت بلند کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں بتانے میں، سمجھانے میں، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ آمین۔